کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس کی ماتحتی میں جتنے لوگ ہیں ان کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ پھر آپ نے ایک ایک ذمہ دار کو بتایا کہ امام ذمہ دار ہے، مقتدیوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، بادشاہ ذمہ دار ہے، رعایا کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا، شوہر ذمہ دار ہے، بیوی کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا، ہر بڑا ذمہ دار ہے چھوٹے کے لیے، اس کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ آپ کے ہاں نوکر ہے، ملازم ہے، آپ اس کے ذمہ دار ہیں، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا آپ سے سوال کیا جائے گا۔ گھر کے آپ گارجن ہیں، بڑے ہیں، اگر گھر کے اندر کوئی بے نمازی ہے، خدا کا حکم توڑنے والا ہے، نبی کی سنتوں کو کچلنے والا ہے، تو یاد رکھیں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ ایک حدیث یاد آئی، طبرانی کی روایت ہے، قیامت کے دن ایک بندے کے لیے جنت کا فیصلہ ہونے والا ہے، اللہ کے دربار میں موجود ہے، اتنے میں اس کا پڑوسی بھاگا ہوا آئے گا اور کہے گا اے اللہ آپ اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر رہی ہے، تو ظالم ہے، اس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے۔ جس کے لیے جنت کا فیصلہ کیا جا رہا ہے وہ کہے گا میں نے تو اس پر کوئی ظلم نہیں کیا، اس کی عزت پہ حملہ نہیں کیا، اس کی جائیداد کو نہیں دبایا، اس کی دولت پر میں نے حملہ نہیں کیا، میں نے کوئی بھی اس کے ساتھ غلط برتاؤ ویوہار سلوک نہیں کیا، میں نے کون سے ظلم کیا ہے؟ وہ کہے گا اے اللہ یہ ظلم نہیں کیا اس نے، بلکہ اس نے ظلم یہ کیا ہے، یہ نمازی تھا، یہ حاجی تھا، یہ دیندار تھا، یہ دین کا جاننے والا تھا، دین پر عمل کرتا تھا، اس نے مجھے کبھی دین کی دعوت نہیں دی، برائی سے اس نے نہیں روکا، نبی کی سنت کی تعلیم نہیں دی، یہ ظلم کیا ہے میرے اوپر۔ حدیث میں اللہ فرمائے گا ان دونوں کو اٹھا کر کے جہنم میں ڈال دو، دونوں کو، وہ جو جنت کا فیصلہ ہونے والا ہے نیک ہے، نیکوکار ہے، اس کو بھی، اور جو بدکار ہے اس کو بھی، دونوں کو ڈالو۔ تو اس لیے ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم دیندار ہیں، ہم نمازی ہیں، ہم حاجی ہیں، ہم بڑے ہیں، ہم سے سوال نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا ہم سے بھی سوال ہوگا، ہم سے بھی باز پرس ہوگی قیامت کے دن کہ تم نے کتنی کوشش کی تھی، کتنی محنت کی تھی اور کتنی تگ و دو کی تھی برائیوں کو مٹانے میں اور خیر کو پھیلانے میں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں، اگر برائی دیکھ رہے ہیں تو اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ تو سماج کے اندر پہلا طریقہ برائی کو روکنے کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ہاتھ سے روک دو، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، ہاتھ سے روکو اسے۔ آپ اپنے بچے کو دیکھ رہے ہو، وہ موبائل کے اندر فلم دیکھ رہا ہے، ہاتھ سے روک سکتے ہو۔ آپ اپنی بیوی کو دیکھ رہے ہو کہ گھر سے بے پردہ جاتی ہے، ہاتھ سے روک سکتے ہو۔ نہیں روکتے ہو، جیسے وہ گناہ کر کے مجرم ہے، ہم گناہ سے نہ روک کر کے مجرم۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے تو بڑی اہم بات لکھی، حضرت نے فرمایا کہ دیکھو جس طریقے سے نماز کا پڑھنا فرض عین ہے، ایسے ہی اگر کوئی بے نمازی ہے اس کو نماز کی دعوت دینا یہ بھی فرض ہے۔ اور جس طریقے سے ہم اپنے آپ کو جو نمازی ہیں مجرم سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری نماز چھوٹ جائے گناہ کا احساس ہو، تکلیف ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے کہ نماز چھوٹ گئی، فرمایا اسی طریقے سے بے چینی ہونا چاہیے کہ جب میرے گھر کے اندر میرے پڑوس میں نماز کوئی نہیں پڑھ رہا ہے اور میں نے دعوت نہیں دی تو جرم کا احساس ہو کہ میں نے گناہ کیا، میں نے دعوت نہیں دی ہے، گناہ کبیرہ کیا ہے، صغیرہ نہیں۔
گناہ کبیرہ کیا ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو یہ احساس ہوتا ہو کہ نماز میرے گھر کے اندر 2 پڑھ رہے ہیں 6 چھوڑ رہے ہیں. میں نے کتنی مرتبہ ان کو دعوت دی. میرا بیٹا اگر آج آگ میں کودنے جا رہا ہو میں برداشت کروں گا اسے؟ وہ کودنے جا رہا ہے، وہ طاقتور ہے، میں کمزور ہوں، میں اسے روک نہیں سکتا. تو میں چیخ پڑوں گا، محلے والوں کو بلاؤں گا، آؤ میرے بچے کو بچا لو، میرا بچہ آگ میں کودنے جا رہا ہے، چھلانگ لگانے کو تیار ہے. محلے کے لوگوں کو بلاؤں گا، وہ لوگ پکڑیں گے کہ نہیں نہیں بچے کو بچاؤ. یہ جو بچہ آج بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، اللہ کے حکم کو توڑ رہا ہے، نبی کی سنتوں کا کھلا مذاق اڑا رہا ہے، یہ بھی تو جہنم میں جانے کو تیار ہے. جہنم کی اس آگ میں کودنے کو تیار ہے جو دنیا سے 70 گنا زیادہ تیز ہے اور سخت.